نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ ایک فارمولہ ہے جس سے انسان کی مصیبت، مشکل، تکلیف، آزمائش آسان ہو جاتی ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیف جس میں مبتلا ہوں صرف میں نہیں، میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں۔ یہ تکلیف کوئی فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ دنیا میں نہیں آئی، ہم سے پہلے بھی لوگ اس میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس سے تکلیف کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو رمضان کا حکم دیا اور روزوں کی فرضیت کو بیان کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، استقبال رمضان کے عنوان سے یہ آیت پیش کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یا صرف روزے کی فرضیت کا حکم نہیں دیا گیا، ایک گراؤنڈ بنایا گیا، ایک کنونس کیا گیا، ہماری کاؤنسلنگ کی گئی، ہماری مائنڈ گرومنگ کی جا رہی ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جا رہا ہے، ہمیں مینٹلی اس روزے کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ کہ ایک فارمولہ تو یہ ہے روزے کی شدت کو کم کرنے کا کہ یہ روزے صرف تم نہیں رکھ رہے، تم سے پہلے بھی لوگ رکھ چکے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کر چکے ہیں۔ اور دوسرا فارمولہ لعلکم تتقون، اس سے تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کے انعام کے اور جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت لوگ گھروں میں محصور ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے، لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہیں اور میل جول نہیں ہو رہا، اور ایونٹس میں شرکت نہیں ہو رہی، اور تقریبات آرگنائز نہیں ہو رہی، اور اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہوٹل، پارکس، یہ ساری چیزیں بند ہیں۔ تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ ہم تو سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب میں اعلان نبوت کے 7ویں سال محصور کر دیا گیا، اور اس گھاٹی میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، وہاں پانی بھی نہیں تھا، وہاں چھاؤں بھی نہیں تھی، اور وہاں پر دیگر سہولیات بھی نہیں تھی۔ تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محصور رہا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، وہاں سے کسی کو باہر نہیں آنے دیا گیا، باہر سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر تجارتی قافلے میں کوئی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آتی تو وہ خرید کر وہاں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گرمی کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، ان کے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلاتے رہے، ان کی عورتیں شدت تکلیف سے تڑپتی رہی، ان کے جوان اور بوڑھے ایک دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ تو یہ تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت میں اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہم آمنا کہیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے، تم پر پہلے جیسوں کے حالات نہیں آئیں گے، ان پر مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، مشقتیں، صعوبتیں آئی، انہوں نے برداشت کی، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔
بیماری کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، خوف کی صورت میں، مال کی کمی کی صورت میں، اولاد کی کمی کی صورت میں، جان کی کمی کی صورت میں، راحت اور انعام اور نعمتوں کی کمی کی صورت میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن آگے صبر کرنے پر ملے گا کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنے کا ایک تصور ہے، ایک تخیل ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک پرسیپشن ہے، جنت کی ان نعمتوں کو سوچ کر ہی یہ تکالیف ہلکی ہو جاتی ہیں، اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے تو پتے چبائے تھے، ہمیں تو راشن مل رہا ہے، ہمیں تو روٹی مل رہی ہے، ہمیں تو کھانا پینا اور ضروریات زندگی کا سامان مل رہا ہے، ہم تو اپنے گھر والوں کو راحت اور آرام میں دیکھ رہے ہیں، وقتی طور پر تھوڑی سی تکالیف ہے۔ اسی لیے آپ ناشکری نہ کریں، آپ شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ، احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مستقل معمول بنا لیں کہ غیر محرم سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، نامحرم سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، شراب سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، زنا سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، رشوت سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، سود سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، غیبت اور چغلی سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، حرام مال کھانے اور کھلانے، دیکھنے سننے اور چکھنے سے ہم ڈسٹینس رکھیں گے، پوری زندگی کا روزہ رکھ لیں حرام چیزوں سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔